صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بھی بلند صلوات محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین سورہ عنکبوت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقی زندگی اور حقیقی زندگی کی ساری رعنائیاں، ساری مسرتیں دار آخرت اور عالم آخرت میں ہیں۔ عزیزوں، کل آپ کے سامنے میں نے اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کیے تھے۔ آج اپنے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت کے سہارے۔ سورہ مومنون 23واں سورہ، اور اس میں پروردگار عالم رب کائنات خطاب کر رہا ہے کچھ لوگوں سے۔ دیکھیں کون لوگ ہیں اور کن سے اللہ کا خطاب ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے، افا حسبتم، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا یہ تمہارا گمان ہے، کیا یہ تمہارا ظام ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی عبث، بیکار، بیہودہ اور بے فائدہ خلق کر دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ قرآن بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بس ایسی عبث، بیہودہ، بیکار، بے فائدہ، بے غرض، بے حکمت ہم نے تمہیں پیدا کر دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے نہیں، لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ اس آیت کا، سورہ مومنون کی آیت ہے، جا کے چیک کریے گا، اس آیت کا خطاب ان لوگوں سے ہے جن کے نزدیک اس کائنات کی تخلیق کی کوئی غرض اور کوئی حکمت نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہم نے بیہودہ پیدا کر دیا ہے نا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب کائنات کا کوئی مقصد نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی علت نہیں،
کوئی اس کی کا کوئی کاز نہیں کہ وہ پیدا ہو گئے، بھائی ایسے ہی پیدا ہو گئے۔ لیکن قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اور اس آیت کی نگاہ میں یہ کائنات بیہودہ خلق نہیں ہوئی، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو ابھی میں بیان کروں گا سبب۔ وہ لوگ کون ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایسی بیکار خلق ہو گئی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں کہاں معلوم ہو یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ مبارکہ جاسیہ قرآن کا سورہ ہے، سورہ جاسیہ، اس میں اللہ نے ان لوگوں کے نظریے کو نقل کیا جو کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہے نا۔ وہ یہ کون لوگ ہیں؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی پیدا ہو گئے، بیکار بیہودہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قالو کہتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے، قول ہے۔ کیا نظریہ ہے ان کا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ سورہ جاسیہ، جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نموت، وہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن ان کے نظریے کو نقل کر رہا ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا قرآن کا نقل کرنا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نموتو و نحیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرتے ہیں، نموتو و نحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط زمانہ مارتا ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس مرنا ہے، جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، دہر ہمیں ہلاک کر دیتا ہے نا۔ دہریوں کے نظریے کو اللہ نے نقل کیا کہ دہریے کہتے ہیں کہ بس کھاؤ پیو، مرنا ہے، جینا ہے، اور کچھ نہیں ہے، کوئی غرض، کوئی فائدہ، کوئی حکمت، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ۔ یہ کہہ تو رہے ہیں باتیں کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، لیکن اس دعوے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ بس اپنے گمان پر، اپنے ظن پر، اپنے زام پر، خیال پر، خام خیالی پر بھروسہ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس مرنا ہے، جینا ہے، نہ کوئی آگے کوئی نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ کچھ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھ دیں، سورہ مومنون کی، سورہ جاسیہ کی۔ اب علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، دہریوں کا نظریہ کیا ہے کہ اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی اور آخرت نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی پرسش نہیں، کوئی پاسخ نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کچھ نہیں ہے نا۔ بس جو کچھ ہے وہ دنیا سے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، 2 منٹ کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے اس نظریے کو مان لیں کہ جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، یعنی میں بیٹھا ہوں ممبر پر، آپ بیٹھے فرشتہ پر، بس یہ دنیا ہے، کھانا پینا ہے، ابھی دن ہے، رات آئے گی، رات ختم ہوگی، دن آ جائے گا، اس کے بعد کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اب میں ان سے کہہ رہا ہوں، دہریوں سے، کہ اگر تمہارے نظریے کو مان لیا جائے کہ اس دنیا کے بعد کوئی پکڑ دکڑ، کوئی سوال جواب نہیں ہے، تو ضرورت کیا ہے کہ انسان بن کر رہے، جانور بن جائے؟ توجہ کریں، ممکن ہے کوئی یہ کہہ دے جناب کہ ٹھیک ہے، کیا حرج ہے، جانور بن کے رہ جائے، جانور بن کے، حیوان بن کر زندگی گزار دے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا اس میں خرابی یہ ہے کہ اگر جانور بن کر ہی زندگی گزارنی تھی تو پھر عقل کیوں دی گئی؟ آپ کہہ رہے ہیں جانور بن جانا ہے، تو جانور دیکھیں کس مرحلے پہ میری یہ تمہید آ گئی ہے۔ یہ ساری آیتیں، یہ سارے پیغام بڑے بڑے فلسفیانہ انداز میں جو آپ کو سنا رہا ہوں وہ کسی نتیجے کے لیے۔ تو اب دہریے سے میرا سوال ہے کہ بھائی جانور بننا تھا تو پھر عقل کیوں ملی؟ کیوں انسان کے پاس عقل آئی؟ جانور کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا، سب کچھ کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم عقل کے تابع ہو کر، جانور کے پاس عقل نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال اور کروں گا میں اس دہریے سے کہ تم کہہ رہے ہو کہ کوئی سوال جواب مرنے کے بعد نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی عالم ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آخرت، تو اب کس بات کی پابندی؟ یعنی پھر انسان کسی قانون کی پابندی کیوں کرے؟ جیسے چاہے زندگی گزارے، جانور بن جائے، کچھ کرے۔ اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟ بھائی مرنے کے بعد کوئی پوچھنا، نہ جزا ہے نہ سزا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو زندگی کی ترقی میں انسان حصہ، کل میں آپ سے کہہ رہا تھا نا یہاں دنیا پہ نہیں ملتی جب تک کہ انسان کچھ قربان نہ کرے، تو ضرورت کیا ہے کہ جناب انسان جو ہے وہ زندگی کی ترقی میں حصہ لے؟ کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اگر اگلی نسلوں کے لیے وہ حصہ لے رہا ہے تو خود اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، اس کو تو نہ سزا مل رہی ہے نہ جزا مل رہی ہے، نہ اچھے کی سزا مل رہی ہے نہ اچھے کی جزا مل رہی ہے، نہ برے کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کس منزل پہ میں نے بیان کو پہنچایا ہوا ہے۔ اگر دہریوں کے نظریے کو مانا جائے
تو جو میں نے سوالات آپ کے سامنے ابھی قائم کیے، ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب ملنا ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ جب وہ کوئی آخرت ہے نہیں، تو اس زندگی دنیا میں بہت سے کمزور ہیں، بہت سے بیمار رہتے ہیں، اور بہت سے بڑے طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں اور صحت مند رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب اگر برابر ہیں تو بھائی اگر دنیا کے بعد کوئی جزا کوئی سزا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جو بیمار ہے وہ تو پوچھے گا نا کہ میں بیمار کیوں رہا، وہ جو صحت مند ہے وہ تو مجھ سے بہت اچھا رہ گیا۔ تو اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو یہ سارے سوالات جو میں نے قائم کیے، دیکھیں دنیا میں خوشیاں بھی ہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، خوشیاں بھی ہیں، مسرتیں بھی ہیں، انسان کو خوشی کے مواقع ملتے ہیں، لیکن خوشیاں کم ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ اس دنیا کا مزاج یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائشوں میں گھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خوشیاں بھی ہیں، مسرتیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہیں، لیکن کم ہیں اس عالم آخرت کے نسبت، ٹھیک ہے؟ جو میں کل آپ سے بیان کر رہا تھا کہ جنت وہ جگہ جہاں پر ہمیشہ انسان جوان رہے گا، صحت مند رہے گا، تندرست رہے گا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوشی سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشیوں میں رہے گا۔ تو اگر دہریوں کے نظریے کو مانا جائے تو میں نے جتنے سوالات کیے تھے یہ سارے کے سارے تشنئے جواب رہ جائیں، کوئی جواب نہ مل سکے، ہے نا؟ لیکن اگر اس کے بالکل برخلاف، دہریوں کے نظریے کے بالکل برخلاف اگر ہم قرآن کے نظریے یوم الدین کو مان لیں تو مولا بات رکھے تو یقین جانے ان سارے سوالات کے جوابات بخوبی مل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فقط یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا تو ہے لیکن فقط یہ دنیا نہیں ہے، اس مرنے کے بعد ایک اور عالم ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے۔ مالک وہ یوم الدین ہے کیا؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ادراکا ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ میرا ساتھ دیتے رہے، ثم ما ادراک، فیصلہ کن مرحلے میں لے جا رہا ہوں آپ کو آیتوں کے سہارے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سنو تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے؟ مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، تو ارحم الراحمین، تو قہار، تو مالک یوم جزا ہے، یہ یوم الدین کیا ہے؟ کہتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن اللہ کہہ رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا لا تملک نفس لنفس شیئا، جب اس دن کسی انسان کو کسی انسان پر کوئی اختیار، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر، سارا کنٹرول، سارا قبضہ اللہ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو یہ سارے سوال جو میں نے بھی پڑھے آپ کے سامنے قائم کیے یہ سب تشنہ جواب رہ جائیں، لیکن اسلام کے اگر نظریے یوم الدین کو مانا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے کہ فقط یہ دنیا نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہاں پر پریشانی ہے وہاں جزا ملے گی، یہاں اگر کسی نے برا کیا ہے وہاں اس کو سزا ملے گی۔ تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ دینا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اللہ نے یہ کائنات بیہودہ نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی خلقت کی کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کاز ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اب ایک جملہ کہوں گا، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، عربی پڑھیں، آیتیں پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں ساتھ میں، تو آپ کو بہت سے مقامات ایسے ملیں گے جہاں اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد فوراً کہا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ مولا آباد سلامت رہے۔ اپنے اوپر ایمان لانے کے بعد آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں آہستہ آہستہ آیتوں کے سہارے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں، 20 سے 25 منٹ میں اس بیان کو شاید میں پھیلا دیتا، لیکن جتنا آپ نے میرا ساتھ دیا ہے یہ اب سارے جملے منتج ہو رہے ہیں، یعنی نتیجہ دے رہے ہیں اس جملے کی طرف جب اب میں پڑھنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں بہت سے مقامات ہیں جہاں اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، ایمان باللہ، ایمان باللہ، آپ کو مل جائیں گے، آیتیں جا کے چیک کریے گا، اور اس کے فوراً بعد کوئی اور دوسری بات نہیں کرتا، فوراً کہتا ہے کہ آخر پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب میری سمجھ میں یہ آیا کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت پر ایمان رکھے، یعنی جو بھی اللہ پر توجہ، جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان لائے، ہے نا؟ یعنی ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان رکھنا دراصل اصل میں
ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے، یعنی جو بھی اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے لازمی ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے۔ تو اب گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ نے کوئی کام بے حکمت نہیں کیا، کوئی کام بے غرض نہیں کیا، کوئی کام سبب کے بغیر نہیں کیا، کوئی کام علت کے بغیر نہیں کیا، کوئی کام کوز کے بغیر نہیں کیا، ہے نا۔ اب اس نے اللہ نے کائنات بنائی، یہ اس کا کام ہے نا کام۔ خلاق تو جہاں ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اجود الاجودین ہے، ابصر الناظرین ہے، اسماء السامعین ہے۔ اس نے یہ کائنات بنائی، بےہودہ نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے۔ اب اس کی غرض کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ایک غرض معلوم ہو گئی۔ وہ غرض کیا ہے؟ سورہ لقمان 31واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تاکہ قرآن جا کے چیک کریں۔ 31ویں سورہ میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر۔ اللہ کہتا ہے اے انسانوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کی ہر شے کو تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ توجہ سارے سننے والوں کی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارے لیے بنایا، جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بنایا۔ میرے سامنے توحید پرست بیٹھے ہوئے، اب جملہ سنبھالنا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، سورہ مومنون کی آیت، سورہ جاسیہ کی آیت، سورہ انفطار کی آیت، ٹھیک ہے نا، یہ آیتیں پڑھ کے اب تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں سورہ لقمان کی آیت، اور اس کا ترجمہ پڑھ کر پھر میں ایک آیت پڑھوں گا۔ ہم نے زمین کا فرش بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، جو کچھ زمین و آسمان ہے وہ ہم نے تمہارے لیے بنایا، یہ سورہ لقمان میں کہتا ہے۔ اور اب سورہ نحل 16واں سورہ نحل کے بارے میں بتاؤں آپ کو میں۔ اس سورے کے اندر 127 128 آیتیں ہیں، ہے نا، اور اللہ نے اپنی 40 عظیم نعمتوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ نعمتیں تو بہت سی ہیں، اور جو اس سورے کو پڑھے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بھائی جب آدمی پڑھے گا، اللہ کی نعمتیں گنوائے گا، تو کیا اللہ کو نعمتیں دے گا نہیں؟ میں اب ساری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں، ہے نا، میں 2-3 آیتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ نحل 16واں سورہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، میں نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، والقمر، میں نے چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ سورہ نحل میں کہتا ہے چاند بنایا تمہارے لیے، دن بنایا تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، رات بنائی تمہارے لیے۔ سورہ لقمان میں کہتا ہے جو کچھ آسمان میں تمہارے لیے، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے۔ بہت سی آیتیں مل جائیں گی جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ چیز بنائی تمہارے لیے، وہ بنایا تمہارے لیے۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ستارے بنے انسان کے لیے، چاند بنا انسان کے لیے، سورج بنا انسان کے لیے، سمندر بنے انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، دن بنا انسان کے لیے، رات بنے انسان کے لیے، یہ کائنات بنی انسان کے لیے۔ مالک تو نے انسان کو کس لیے بنایا؟ توجہ سننے والوں کی۔ دن بنایا انسان کے لیے، رات بنائی انسان کے لیے۔ فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں سے۔ ہم نے سورج بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے، ٹمٹماتے ہوئے ستارے لٹکائے تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، کف پھینکتا سمندر بنایا تمہارے لیے، سرب فلک پہاڑ بنائے تمہارے لیے، ریگستان بنائے تمہارے لیے، صحرا بنائے تمہارے لیے، جنگل بنائے تمہارے لیے۔ ماری تم نے ساری چیزیں بنائی انسان کے لیے۔ انسان کو کس لیے بنایا؟ کہا سورہ زاریات پڑھو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ سلامت رہے، مل کے سارے مولا آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ جس بیداری پر آپ پہنچ کر میرے ان جملوں کو سماعت کر رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، سورہ جاسیہ کی آیت پڑھی، سورہ انفطار کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی آیت پڑھی۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، ان آیتوں کی تلخیص یہ ہے، ان آیتوں کا جوہر یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی انسان کے لیے۔ مالک انسان کو کس لیے بنایا؟ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ میں نے وہ بیدار ہونا، میں نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ تو انسان کی غرض تخلیق عبادت، جن کی غرض تخلیق عبادت۔ میں پیدا ہوا عبادت کے لیے، آپ پیدا ہوئے عبادت کے لیے، ہے نا۔
کائنات بنی، اللہ نے انسان کے لیے بنائی، انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی غرض تخلیق ہے عبادت، جن کی غرض تخلیق ہے عبادت، اور میرے نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی۔ سلامت آواز رہے، سلامت، مل کے توجہ ہے، پوری مولا آباد کیا اس سے بھی بلند صلوات محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد بنا۔ تو یہ پوری سلامت ہے، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کائنات بیہودہ نہیں بنائی، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کاز ہے، سبب ہے، علت ہے نا، اللہ نے ایسی بیہودہ نہیں بنائی۔ تم سمجھتے ہو دہجے سے اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے کائنات بیہودہ بنا دی، تمہیں ایسی پیدا کر دیا، نہیں، تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، اور وہ دن ہے یوم آخرت، جہاں ہر اچھے کو اس کے اچھے کی جزا ملے گی، اور برے کو اس کے برے کی۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ اب پھر ایک فکر دینے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور میں موڑ کے سننے والوں کی توجہات کو ایک اور منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں بنا عبادت کے لیے، آپ بنے عبادت کے لیے، جن بنا عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب ہم بنے ہیں عبادت کے لیے، فجر کو اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوا، اٹھ گئے، نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی، ظہر کا وقت آیا، نماز پڑھی، اللہ کی عبادت کی۔ پانچوں وقت کی نمازیں واجب ہے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ واجب چیز وہ ہے جس کا چھوڑنا حرام ہے، اس پر پکڑ ہوگی۔ مستحب نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر واجب کی چیز کوئی چھوڑ رہا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، آپ چھوڑ رہا ہوں، تو اس کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اب بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ مالک تو نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ کا عبادت کے لیے۔ مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ تو نے پیدا کیا ہے، ہم ہیں عابد، تو ہے معبود، ہم ہیں ساجد، تو ہے مسجود، ہم ہیں لائق عبادت، تو عبادت کر، تو ہم ہے لائق، تو ہے لائق عبادت، ہم ہیں عبادت گزار، تو ہے سجدے کے لائق، تو ہی سجدے کے لائق ہے، ہم ہیں سجدہ گزار، سجدہ کرنے والے۔ تو مالک سمجھ میں تو آ گیا کہ قرآن نے کہہ دیا کہ تو نے ہمیں اپنی عبادت کے پیدا کیا، لیکن ہم تیری عبادت کریں کیسے؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو۔ مل کے آ جائیں، کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، پھر قرآنی سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک جملہ میرے سننے والوں کے ذہن پہ اتر جائے انشاءاللہ۔ میرے پڑھنے کا اسلوب، میرے پڑھنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے، نوجوان تک اور میرے بزرگ تک یہ پیغام قرآن مجید کا پہنچ جائے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے۔ مالک کیسے عبادت کریں؟ کہ میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو۔ مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے پہچاننا ہے تو میرے ناموں سے پہچانو۔ قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے نا، اور خیر الرازقین ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، شافی ہے، کافی ہے، وافی ہے، معافی ہے، ناصر ہے۔ جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں شب جمعہ تو اس میں کیا جملے آتے ہیں؟ اللہ کو کیسے مولا کائنات نے سلیقہ بتلایا ہے کہ اللہ سے کیسے بات کرے، بندہ اپنے خدا سے کیسے بات کرے۔ دعائے کمیل کا جملہ ہے یا سابغ النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے۔ توجہ فرمائے جملے کے اوپر، یا سابغ النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے، یا دافع النقم، اے نقمتوں کو، برائیوں کو دور کرنے والے، ہے نا؟ یا نور المستوحشین فی الظلم، کیا جملہ ہے کمال کا، دعائے کمیل کا، علی نے تعلیم کیا ہے۔ یا نور المستوحشین فی الظلم، اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، میرا ساتھ دیتے رہے گا تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے۔ اے یا نور المستوحشین فی الظلم، اے تاریکیوں میں نور بننے والے، وحشت کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، تو اب قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہا تھا، اب میں نے دعا کا حوالہ دیا آپ کے سامنے، اب بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور دو جملوں کے اندر بیان کو آگے لے جا کر بیان کو ایک آیت سے مربوط اور متصل کر بیان کو آپ کے ذہن کو آپ کے حوالے کر دوں گا جملے کو، ٹھیک ہے؟ سلامت رہے، مولا آباد بیٹھ کے سارے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، صلی اللہ محمد والے محمد۔
بھائی اتنے افراد بیٹھے میں آواز گونجی نہیں ہے، اگر دل ہے پڑھوانے کا تو بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلامت ہے. مولا بات ہے کہ خلاصہ کیا گفتگو کا نکلا؟ دیکھو گفتگو توحید کے اوپر ہو رہی ہے اور میں توحید پڑھ رہا ہوں علی والوں کے سامنے، اور بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے توحید اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مولا کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. پوری بیداری چاروں سننے والوں کی تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. توحید پرستوں کا امام ہے نا، اور اس امام کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، توحید کا پیغام ہے. اچھا تو اب گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کرو لیکن اللہ کو پہچان کے. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے میرے ناموں سے پہچانو. قہار ہوں، جبار ہوں، متکبر ہوں، خیر الرازقین ہوں، رزاق ہوں، شافی ہوں، کافی ہوں، شفا دینے والا ہوں، وہاب ہوں، ہبہ کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، اتنے نام اللہ کے میں نے آپ کو سامنے دعائے کو میں نے حوالہ دے دیا. اب اگر ماہ رمضان آئے گا انشاءاللہ شبائے قدر میں دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے. اچھا مفاتی میں ایک دعا ہے دعائے مجیر، اس میں اللہ کے نام ہے سبحانک یا اللہ تعالیت یا رحمانو اجرنا من النار یا مجیرو، سبحانک یا کریمو تعالیت یا رحیمو اجرنا من النار یا مجیرو، سبحانک یا ملکو تعالیت یا مالکو اجرنا من النار یا مجیرو. وہ اللہ قدوس ہے، مومن ہے، محیمن ہے، ملک ہے، مالک ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہے، رحمان ہے. کتنے نام ہیں ہے نا. ناموں کے حوالے سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ناموں کا ذکر آ گیا اور یہ اللہ کے نام لے رہا تھا میں ہے نا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک جملہ ابھی آیتیں پڑھوں گا، ذرا ایک باریک سی بات ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کا سہارا لے رہا ہوں. بڑی عام فہم مثال ہے لیکن یہ مثال آپ کو یاد رہے گی تو جو جملہ آئے گا انشاءاللہ اس میں لطف لیں گے. دیکھیں اس میں مجمع میں میرے بڑے بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بچے بھی بیٹھے ہوئے، نوجوان بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک مثال بڑی کام کی ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہوگی مثال تو پھر میں آیتیں شروع کروں گا اور بہت آسان ہو جائے گا معاملہ. اب ناموں کا ذکر آگے اس لیے میں مثال دے رہا ہوں. نام رکھنے کی دو قسمیں ہیں، ناموں کی دو قسمیں ہیں. وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم سمجھ میں آ جائے تو دوسری خود سمجھ میں آئے گی. نام رکھنے کی پہلی قسم یہ ہے کہ ہم نام رکھتے ہیں. اچھا میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں میرا بھی نام ہے، آپ کا بھی نام ہے، ان کا بھی نام ہے، نام علامت ہے انسان کی، لیکن ہم تو خطا کار ہیں نا، معصوم تو کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم خطا کار ہیں. اب مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. ہم نام رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بالکل جاہل آدمی ہے نام رکھ دیتے ہیں فاضل. نہیں معلوم یہ جملہ میرا پہنچے گا نہیں پہنچے گا، خدا کرے مولا مجھے تاثیر دے کہ یہ جملہ پہنچا سکوں. صرف مثال دینی ہے مجھے، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم خطا کار نام رکھ دیں، جاہل آدمی کہتے ہیں بھائی فاضل صاحب آ گئے، ٹھیک ہے نا. جب بالکل بزدل ہے نام ہے شجاع. سلامت نے کہ خدا کرے سارا مجمع جتنا بیٹھا ہوا پوری طرح میرے جملے کے ساتھ چلے تاکہ لطف آئے. ہم نے نام رکھ دیا جناب فاضل، بس فاضل ہو یا نہ ہو اس میں غرض نہیں ہے، نام رکھ دیا. اچھا کبھی سجدہ نہیں کیا، نام ہے ساجد، ہے نا. ممکن ہے سجدہ کرے، ممکن ہے نہ کرے، کوئی ضرور نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نام رکھ دیں، بزدل ہے نام رکھ دیا شجاع، جاہل ہے نام رکھ دیا فاضل، ٹھیک ہے. بد عمل ہے، اچھا عمل نہیں کرتا، نام ہے صالح. تو یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا تھا؟ توجہ کرو علی والوں، یہ جملہ میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. نہیں معلوم، تھکے لگ رہے ہیں سارے سننے والے. اب میں آہستہ ہو گیا ہوں، آپ ٹھنڈے ہو رہے ہیں تو میں بھی ٹھنڈا ہو رہا ہوں. پوری طاقت لگائیں گے تو مزہ آئے گا. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو. نام رکھ دیا عالم، فاضل، شجاع، صالح، نیک، ساجد، سجاد، اور ممکن ہے سجدہ کرے ممکن ہے نہ کرے. تو ہم جب نام رکھیں تو کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعہ وہاب، مل کے سارے آ جائیں. جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقع رازق.
جب اللہ کہے کہ میں ناصر تو واقعا ناصر، جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقعا شفا دینے والا، جب اللہ کہے کہ میں کافی تو واقعا کفایت کرنے والا، جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعا وہاب، جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقعا رزاق، جب اللہ کہے کہ میں رحمان تو واقعا رحمان، جب اللہ کہے کہ میں رحیم تو واقعا رحیم۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم نام رکھیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، شاید ویسا ہو شاید ایسا نہ ہو، لیکن جب اللہ نام رکھتا ہے تو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نام رکھتا ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں، معصوم کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں۔ آ جائیں مل کے سارے آ جائیں، اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 1 نہیں 2 نہیں 9 نام ہیں۔ وہ 9 نام کون کون سے؟ اتنی آپ کو میں نے مثال دے کے یہ جملہ سمجھایا تھا، آپ کے ذہنوں پہ یہ مثال اتر گئی ہے تو آپ یہ جملہ تو ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ معصوم کہتے ہیں شہزادی کے 9 نام، بڑی مشہور کتابوں میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی۔ وہ 9 نام کون کون سے ہیں؟ صدیقہ کا شہزادی کا ذکر ہوا ہے، مطہرہ کا ذکر ہے، آپ سنیے گا۔ امام کہتے ہیں اللہ کے پاس 9 نام ہیں شہزادی کے، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرہ۔ ان 9 ناموں میں سے ایک ہے فاطمہ، ایک ہے صدیقہ۔ میں سارے ناموں کو ڈسکس نہیں کرتا، جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے ذرا مل کے ساتھ آ جائے، جو یہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے۔ ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ، ٹھیک ہے نا۔ فاطمہ کے معنی جدا کرنے والی، جو اپنے محبوں کو جہنم سے جدا کرے وہ فاطمہ۔ بہت سے اس نام کی توجیحات بیان کی ہیں علماء نے، میں نے ایک بیان کیا آپ کے سامنے ہے نا۔ فاطمہ، فتم کے معنی جدا کرنے والا ہے نا۔ تو فاطمہ کون؟ جو اپنے محبوں کو آتش جہنم سے جدا کرے، وہ ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے ایک معنی فتم سے نکلا جدا، لوگ اس کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتے، جدا ہیں، اس لیے یہ فاطمہ ہے۔ مولا آباد رکھ کے بس اس جملے کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو اب ایک نام فاطمہ تھا اور ایک نام ہے صدیقہ، ہے نا۔ اب میں اس لفظ کی طرف سننے والوں کو روک رہا ہوں، اس لفظ کی طاقت ہمیں بیان کرنی ہے انشاءاللہ اسی مجلس میں، تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ اور میں بیان نہیں کروں گا، سورہ نساء 14 سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کہہ رہا ہے جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، ہے نا۔ تو ہم نے جن پر، پوری ترجمہ میں نہیں کروں گا، مجھے آگے جانا ہے، صرف ایک لفظ کی طرف اشارہ کروں گا۔ ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری، نازل کی، انعم علیہم، یہ کون ہے؟ من النبیین، نبی ہے، والصدیقین، اور جن پر نعمتیں اتری یہ صدیق ہیں۔ مالک، نبی تو نبی ہوتا ہے، تو نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، لیکن یہ صدیق کون ہے؟ مولا آباد رکھے، مولا مل کے سارے چلنا رہوں ہاں کرنے، پوری طاقت لگانی ہے۔ من النبیین والصدیقین۔ اب جتنے پیچھے اب تک نہیں بول پائے وہ بولیں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کا موڈ دیکھوں گا کتنا آپ کا پڑھوانے کا موڈ ہے، اس لحاظ سے جملے انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، یہ صدیق کون ہے؟ کا سورہ مریم پڑھو، 19واں سورہ۔ وذکر فی، آیت سے باہر نہیں جا رہا ہوں میں، وذکر فی الکتاب ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے سورہ مریم میں، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ مالک ابراہیم کون ہے؟ انہو کانا صدیقا نبیہ۔ ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہ آپ کو کوئی اختراع، نہ مجھے اختراع، اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی ہے، میں نے اس کو صدیق بنایا ہے۔ مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ کہا پھر سورہ مریم پڑھو، وذکر فی الکتاب ادریس۔ کتاب میں بولنا ہے، میرے ساتھ ساتھ پوری طاقت لگانی ہے، بیان ختم ہو جائے گا، میں بہت طویل نہیں پڑھوں گا، آپ کا موڈ دیکھ رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع ہونے پائے۔ وذکر فی الکتاب ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، انہو کانا صدیقا نبیہ، وہی جملہ ہے۔ ادریس ہمارا نبی بھی تھا، ہمارا صدیق بندہ بھی تھا۔ تو ابراہیم نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ مالک یہ دونوں تو مرد ہیں، کوئی اور بھی ہے؟ کہا سورہ مائدہ 5واں سورہ، مل مسیح ابن مریم
الا رسول، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے قبل بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ عیسیٰ سے پہلے ابراہیم گزرے، عیسیٰ سے پہلے نوح گزرے، عیسیٰ سے پہلے موسیٰ گزرے، ہے نا۔ مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو نے کہہ دیا کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، ہم نے مان لیا۔ تو نے کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے؟ کہا یہی تو بتلانا تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا۔ سلامت ہے مولا، آباد رکھے آپ، سلامت رہے مولا۔ دیکھو ایک قرآن کا کوئی جملہ بے مطلب نہیں ہوتا، پوری توجہ آخریات میں تک آپ کے ذہنوں پر جملہ اتر جائے تو بیان آگے چلا جائے گا۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، مالک مان لیا۔ عیسیٰ کے اللہ کے رسول ہیں، میں مالک مان لیا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے؟ کہا یہی بتلانا تھا کہ نہ ابراہیم اللہ کے بیٹے، نہ موسیٰ اللہ کے بیٹے، نہ نوح اللہ کے بیٹے، نہ آدم اللہ کے بیٹے، نہ شیس اللہ کے بیٹے، نہ وہ اللہ کے بیٹے، نہ یہ اللہ کے بیٹے۔ اب قرآن آگے بڑھا، آیت آگے بڑھی، اور آیت نے آگے بڑھ کے کہا عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، اور سنو مریم کون ہے؟ وہ امہ صدیقہ، اور عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ۔ قرآن آگے بڑھا، کانا یوزروں کے پوری توجہ کے ساتھ، کانا یاکلان طعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ممبر پہ کہوں کہ میں پانی پیتا ہوں، یہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، وہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں چائے پیتا ہوں، تو سارا بندہ کہے گا کہ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ چائے پیتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں؟ تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، مالک نے کہہ دیا کہ یہ دونوں معصوم ہیں، یہ رسول ہیں، یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ صدیقہ ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کہا یہی تو بتلانا تھا کہ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ اتنی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد علیہ توجہ ہے۔ اس سے ساری بول رہے ذرا اس سے بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وعلی محمد۔ پڑھوں اور تھوڑا؟ سامنے پوچھا ہوں تھکے تو نہیں ہے؟ آواز نہیں آئی مجھے آپ کی؟ اگر تھک گئے تو ختم کر دیں، مصائب پہ آ جاؤں میں۔ اور اگر دل ہے، دل میں آپ کے مودت اہل بیت ماشاءاللہ جاگی ہوئی ہے، تو یہاں سے وہاں تک کے جملے کو سنبھالنا۔ اب میں نے آیتیں پڑھ دی، یہ سارا آدھے گھنٹے کا جو میرا بیان تھا وہ ان جملوں کے لیے جو اب میں کہنے لگا ہوں پوری تاریخی جملے ہیں۔ ایک ایک جملہ تاریخی ہے۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہے، اور مریم کون ہے؟ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ۔ تو میں نے نہیں کہا، رب کائنات نے کہا، میں نے نہیں کہا، میرے اللہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، رحمان الرحیم نے کہا، میں نے نہیں کہا، ارحم الراحمین نے کہا، میں نے نہیں کہا، اجمل الاجودین نے کہا، میں نے نہیں کہا، ارحم الراحمین نے کہا، اکرم الاکرمین نے کہا کہ عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ۔ اور میرے امام نے کیا کہا کہ میری شہزادی کا لقب ہے صدیقہ۔ تو مریم بھی صدیقہ، میری فاطمہ بھی صدیقہ، ان میں دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو فرق میرے امام نے بیان کیا۔ امام کہتے ہیں کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی۔ سلامت رہے۔ نعرہ حیدری، آواز نہیں آ رہی سامنے والوں کو؟ مجھے اس سے بھی بلند صلوات مل کے پڑھے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ سلامت رہے مولا آباد رکھے۔ دیکھو بڑی بڑی کتابوں کے اندر میں حوالے آپ کو دے سکتا ہوں، یہ فضائل کی روایتیں ہیں نا، الکوثر 7 جلد 6 جلدوں پر مشتمل عربی کا سٹ ہے شہزادی کے بارے میں، ان میں آپ کو یہ روایتیں مل جائیں گی۔ انوار المواہب، ان میں آپ کو روایتیں مل جائیں گی جو آل محمد کے فضائل میں آئی ہیں۔ میں فضائل سنانے والوں کے سامنے کچھ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آدھا پیغام مکمل ہو گیا، اب 10 منٹ میرے پاس ہے فضائل کے، آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد، ان روایتوں کے پڑھنے کے بعد ایک پھر ہم پیغام لیں اور ایک تاریخی نعرہ اور ایک تاریخی نتیجہ سننے والوں کو دیا کروں۔ تو ابراہیم کون ہے؟ صدیق ہے۔ ادریس کون ہے؟ صدیق ہے۔ مریم کون ہے؟ صدیقہ ہے۔ عیسیٰ کون ہے؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور میری شہزادی اپنے زمانے کی نہیں، وہ ہر دور کی، ہر زمانے کی، ہر پیریڈ کی، ہر عہد کی، ہر دن کی، ہر رات کی، ہر زمانے کی، ہر مکان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اسی لیے امام نے کہا کہ یہ فقط صدیقہ نہیں ہے، ہی صدیقۃ الکبریٰ۔
مریم ہے صدیقہ، مریم پہ میرا سلام، اور مریم کے مقابلے پر میری شہزادی صدیقہ نہیں ہے، وہ صدیقہ ہے، بولو صدیقہ ہے کبریٰ ہے۔ علی والوں کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑی ہو، مل کے سارے آ جائیں، کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ جو پیچھے والے رب ساتھ ہو، کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ بھائی بولو گے مزہ آئے گا۔ کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو، اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو۔ میرے نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے۔ مل کے سلامت مل کے سارے ماشاءاللہ۔ صدیقہ کبریٰ صدیقہ اکبر، پڑھوں اور تھوڑا سا پڑھوں تھوڑا سلامت رہے۔ کچھ جملے ہیں، اب کہنے پڑھو ہے نا، اب کچھ چیزیں پڑھتا ہے ذاکر اور کچھ مجمع پڑھواتا ہے۔ میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ دیا مجھے، اب آپ پڑھوا رہے ہیں تو جملے آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن جا رہا ہوں بے رب بات نہیں کر رہا، بالکل مسلسل مربوط باتیں ہیں، سیکوینس کے ساتھ ہیں، تسلسل کے ساتھ ہیں، ہے نا، جملے سے جملے جڑے ہوئے ہیں، لفظ سے لفظ ملا ہوا ہے، قدم سے قدم ملا ہوا ہے، اور قدم سے قدم ملا کر ہم آگے بڑھیں گے مل کر انشاءاللہ۔ شہزادی کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کیا، اب میں پھر جا رہا ہوں توحید کی طرف، اور پھر ایک فضیلت کا رخ بیان کروں گا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا آپ سے، ہے نا، اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ قہار ہے، اللہ رحمان ہے۔ اللہ سورہ حمد پڑھتے ہیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شروع ہوتا ہے نا، اللہ کے نام سے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رحیم ہے۔ الحمدللہ، ساری حمد تعریف اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر کہو کہ وہ رحمان ہے، پھر کہو کہ وہ رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو کہیں کہتا ہے میں رحمان، کہیں کہتا ہے میں رحیم، کہیں کہتا ہے میں رب، کہیں کہتا ہے میں مالک یوم الدین، کہیں کہتا ہے میں قہار، کہیں کہتا ہے میں جبار۔ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف قرآن کے حوالے سے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھلا دیا۔ یہ شمس و قمر میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں، یہ ستارہ مجھے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ شجر درخت یہ پودا مجھے اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں۔ دعائے یستشیر میں کہتا ہے، دعائے مجیر میں کہتا ہے، دعائے قبیل میں کہتا ہے نا، دعائے رقم میں کہتا ہے۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کہیں اللہ ہے، کہیں رحمان ہے، کہیں رحیم ہے، کہیں قہار ہے، کہیں جبار ہے، کہیں مالک یوم الدین ہے۔ لیکن قرآن نے علی والوں، نبی والوں، اللہ والوں، قرآن والوں، مجھے ایک آیت ایسی ملی جس میں میرے اللہ نے عجیب ڈھب سے، عجیب انداز سے اپنا تعارف کرایا۔ سورہ انعام چھٹا سورہ کہنے لگا ان اللہ، آخری آیت میں تک ان اللہ فالق الحب والنوا، میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ ایک جملہ کہنا ہے، مل کے آواز آنی چاہیے میرے کانوں تک۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جو زمین کے شکم میں، زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں، دانے کو شگافتہ کرتا ہوں۔ تو یہی تو میرا پیغام تھا علی والوں، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا، اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو۔ نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو۔ سلامت رہے۔ جو پیچھے والوں کی باتیں آ رہی ہیں، سامنے والوں کی نہیں آ رہی ہیں۔
ذرا سا آگے آ جائے تاکہ اگر جو مجھے پڑھوانا ہے تو جملے تو آگے ذرا جلدی آگے آ جائے. بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر. بھائی میں نے کہا تھا بلند ترین صلوات، آپ کی مرضی ہے. مل کے بلند ترین صلوات محمد والے محمد. صلی علی محمد والے محمد. اب مجلس میں نے پڑھ دی ہے، میں مصائب پہ آنے لگا ہوں، لیکن فضائل سننے والا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا. اب یہ آج دوسری مجلس ہے. اب میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، کوئی آیت نہیں پڑھ رہا. اچھا آپ سننے والے کہیں گے جناب جب آیت نہیں پڑھ رہے، حدیث نہیں پڑھ رہے تو ممبر پہ کیوں بیٹھے ہوئے، ہے نا. اب آپ کا سوال صحیح ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میں اب مجلس پڑھ چکا ہوں، مجلس نہیں پڑھوں گا. فضائل میں نے سنا چکا ہوں، ہے نا. اب میں کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ اب میں فضائل سننے والوں کو فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. سلامت ہے. مل کے آخری کلمہ ہے، پورا اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا ہے. مجھے اپنے فرض کو، آپ کو اپنے فرض کو مل کے چلیے گا تاکہ بیان مکمل ہو جائے. میں مسائل پہ آ جاؤں انشاءاللہ. 5 شبوں پہ 5 دنوں پہ مشتمل یہ سلسلہ گفتگو ہے. دوسرا ہمارا مرحلہ انشاءاللہ ختم ہوگا، کل گفتگو ہوگی. لیکن یہ جملہ بڑا قیمتی ہے اور اٹھنے کے بعد انشاءاللہ گھر جائیں گے یاد کریں گے میں نے کیا جملہ کہا. وہ آیتیں جو میں نے سنائی وہ آپ کے ذہن میں رہے. اب ان آیتوں کی فضیلت میں فضائل جو سنائی میں نے اب تک آپ نے سنے ماشاءاللہ بیداری کے سنے، ان فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں. اور وہ جملہ یہ ہے، بس ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا. بہت باریک بات ہے، بار بار تکرار نہیں کروں گا، نہ اس میں حدیث ہے نہ آیت ہے نا. ممکن ہے ایک چھوٹا سا کچھ ٹکڑا آ جائے، لیکن صرف جملے ہیں جن جملوں کو سمجھانا ہے. اور مولا مجھے تاثیر دے کہ میں سمجھا دوں آپ کو اور بیان ختم ہو جائے اور بیدار سننے والے انشاءاللہ سمجھیں گے. بس شرط یہ ہے کہ ایک ایک جملے میں توجہ کریں. فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا نے آل محمد کے عہدوں میں تو اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. ایسے ہی ہوا نا، روز اول سے جھگڑا اختلاف منصب میں ہے، عہدوں میں ہے. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. مل کے سامنے مل کے نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا مل کے چلنا ہے جملہ تاکہ پیچھے والے بھی ماشاءاللہ بیدار ہیں. آپ بھی مل کر بلا فاصلہ کے ماننے والے، کوئی فاصلہ کوئی گیپ نہ آنے پائے. بس آخری جملہ کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میں مسائل پہ آؤں گا. دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدوں میں اختلاف کیا. ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ روز اول سے اختلاف عہدوں میں ہے. کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. اس لیے کہ فضائل یہاں والے بھی مانتے ہیں اور وہاں والے مانتے ہیں، ہے نا. تو اب مجھے کہنے دو فضائل سب مانتے ہیں نا. تو اب جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان. جملہ پہنچا نہیں پہنچا. مل کے سر پیچھے والے بیٹھے ذرا مل کے چلنا سر تاکہ آپ کی تھکن دور ہو جائے، سردی دور ہو جائے. مل کے پوری طاقت لگائیں. اتنا یہ اہم جملہ تھا، پھر سنیں ضائع نہ ہونے پائے. اسی جملے پہ مجھے فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ مولا کے صدقے میں، مولا کے چاہنے والوں کے سامنے. فضائل ہیں اتفاقی، سب مانتے ہیں، یہاں والے بھی وہاں والے بھی. عہدہ ہے اختلافی، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. دو چیزیں ہو گئی نا، ایک ہو گئی اتفاقی اور ایک ہو گئی اختلافی. فضائل کیا ہے؟ اتفاقی. عہدہ کیا ہے؟ اختلافی. یہ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. اب تک سارے نہیں بولے، میں اب آپ کو بلوانا چاہ رہا ہوں تاکہ پیچھے تک مجھے بیٹھا ہوا دل میں اتر جائے تو مجھ سے اظہار کر کے بتلائیں اور بیان ختم ہو جائے. لگے ماشاءاللہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھئی دو چیزیں ہیں، ایک ہے عہدہ اور ایک ہے فضائل. فضائل ہیں اتفاقی، سب مانتے ہیں. عہدہ ہے اختلافی، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. یہ آپ نے تاریخ میں سنا بھی ہے، علماء سے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر مجھے بتائیں کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے، دو آدمی بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہیں، اختلاف ہوا ہے، وہ اپنی دلیل دے رہا ہے، یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، ہے نا. تو اب وہ بات طے ہو نہیں پائے گی. دلیلیں دیتے رہو تو بات طے نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو دلیل دی جا رہی ہے وہ خود بھی اختلافی ہے. میرے بات پہنچی نہیں پہنچی؟ ختم ہو رہا ہے میرا بیان، ختم ہو رہا ہے. پوری طاقت لگائیں. میں بار بار یہ جو آپ سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، کسی وجہ سے اتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے، یہی جملہ مجھے بیان کرنا ہے اور میں مسائل پہ آ گیا. لیکن بڑا قیمتی جملہ ہے کہ اب میں نے کہہ دیا ہے تو چاہ رہا ہوں پوری طاقت سے پہنچے. ماشاءاللہ اتنا بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے. بحث ہو رہی ہے آپ کے اپنے دوست سے، وہ اپنی دلیلیں دے، آپ اپنی دلیلیں دیں. فیصلہ نہیں ہو پا رہا. کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ وہ جو دلیل دے رہا ہے وہ اختلافی ہے، آپ نہیں مانتے. آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ اختلافی ہے، وہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا.
اچھا اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جناب دو شخص ہیں، دو دوست ہیں، میں دونوں کو نہیں مانتا. آپ نے مجھ سے کہا میں دونوں کو نہیں مانتا، نہ اس کو نہ اس کو. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سوال کیا ہے؟ کہیں گے سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں ہے. مجھ سے پوچھا، میں نے توجہ اتنا میں جو بیٹھا پورے ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ہے، جملہ ختم ہو رہا ہے دل میں اتر جائے تاکہ یہ ایک ایک جملہ قیمتی ہے. یہ مثال کسی وجہ سے دے رہا ہوں، یہ مثال آپ نے اپنے ذہن کے ذہن سے کر دی، اسی میں نتیجہ رکھا ہوا ہے. آپ نے کہا جناب میں دونوں کو نہیں مانتا. میں نے کہا نہ مانے آپ. سوال کیا ہے آپ کا؟ کہیں گے سوال یہ ہے کہ ان میں سے فلاں صاحب عالم ہے یا نہیں. مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میرے نزدیک تو عالم ہے. آپ نے کہا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل ان کا دوست ہے، یہ جو آپ دوست ہو. آپ نے کہا بھائی یہ کون سی دلیل ہوئی؟ میں نے اس کو مانتا ہوں نہ اس کو مانتا ہوں. دلیل تو بولتے ہیں جس کو میں مانتا ہوں. ابھی میں آپ سے اور آپ اس سے یہ بات کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازہ کھلا، ایک مجمع میں داخل ہوئے ایک صاحب ہے نا، ایسے صاحب آئے جن کو میں بھی مانتا تھا، آپ بھی مانتے تھے. ان سے پوچھا کہ جناب یہ صاحب عالم ہے؟ اس نے کہا بالکل عالم ہے. اب نہ میری ہمت کا انکار کروں نہ آپ کی ہمت کا انکار کریں، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلام میں جملہ مکمل ہو گیا. اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اختلاف کرے، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے، جسے میں بھی مانتا ہوں اور سارے لوگ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ جب اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خلت دی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے شہزادی کو نہ نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں، اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے عہدے کا اختلاف ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے اس ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. پہنچی بات سلامت. پڑھوں گا تھوڑا سا اور تو جملے پڑھ دوں اور آواز نہیں آ رہی مجھے، تھک تو نہیں رہے حضرات. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے صلی اللہ محمد علیہ محمد. مل کے بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. بس میں مجلس میں نے کہا تھا کہ مجلس ختم کروں گا، میں سارے سلسلہ جاری رہے گا. مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے چاہنے والے، سننے والے بھی، پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے. بیان میرا ختم ہو گیا ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے اتنی دیر سے آپ کے سامنے سورہ انکبوت کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت پڑھی، سورہ نحل کی آیت پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفطار کی آیت پڑھی، لیکن میں کچھ نہیں کر رہا تھا. میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. اور خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. سلام مولا نوجوان میرے ساتھ دینا، مل کے ایسے نہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے، ایسے نہیں، مل کے ذرا آواز آنی چاہیے. آواز نہیں آ رہی، میں اکیلا بول رہا ہوں، مل کے ساتھ چلو. خبردار اس شراب حب علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا. علی ساقی کوثر ہے نا، ہمارا عقیدہ علی ساقی کوثر ہے. علی کوثر کے جام پلائے گا، لیکن اسے پلائے گا جس نے دنیا میں شراب حب علی پی ہو. تو خبردار اس شراب کو کبھی شراب نجس نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے، توجہ، یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی، سلسبیل میں ملائی ہوئی، چادر تطہیر میں چھانی ہوئی، انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، ارے یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. مل کے آباد رہے، سلامت رہے آپ کے ہوتے ہوئے ہاتھ. مولا آباد رکھے ان ہاتھوں کو. انشاءاللہ قدیر میں کوئی جملہ کروں گا، آج وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں میرے پاس، پر آخری جملہ سنو. ایک اشارہ کرنا ہے مجھے اور جملہ آپ کے حوالے کر دینا ہے. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی، نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی، امت نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی، یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی، زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی، رضا نے بھی تو جنت کی دربانی
بھی تو طریقت کا نشان ہو گئے، صحابہ نے بھی تو سلمان ہو گئے، اہل بیت نے بھی تو بنیاد ایمان ہو گئے۔ تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ پاک ہو گیا، جس نے پی نہیں وہ ناپاک ہو گیا، اور جو پی کے مکر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ سلامت ہے۔ وہ بی بی جسے اللہ نے اتفاقی بنایا، اس پر کیسی مصیبتیں پڑی کہ بعد رسول سر کے بال بکھرائے، سیاہ چادر اوڑھنے کے بعد بی بی گھر سے باہر نکلی، قبر رسول پر آئیں، اپنے دونوں ہاتھ رسول کے قبر پہ رکھے اور کہا السلام علیکہ یا اباتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ شعر پڑھا، مشہور شعر، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ تم رو رہے ہو، ہاتھ جوڑ کر میں جملہ کہوں، بی بی آپ مطہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، آپ نے جو کہا نا کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ تاریک ہو جاتے، بی بی اس سے بڑا سچ کائنات میں نہیں ہے۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا کہ بی بی آپ کی ساری مصیبتیں حجرے کے اندر کی اور زینب کی ساری مصیبتیں حجرے کے باہر کی۔ بی بی اپنے بابا سے شکایت کر کے اپنے گھر میں آئی، عرصے کی مجلس ہے، بی بی کے ایام چل رہے تھے، تم رونے کے لیے بیٹھے ہو۔ بی بی گھر میں آئی اور اب بی بی کا دستور تھا کہ صبح سے شام تک اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی۔ بی بی اپنے گھر میں رو رہی ہیں، علی آئے، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے۔ علی نے شہزادی کو سلام کیا، بنت رسول آپ پر سلام ہو۔ بی بی ٹیک لگائے ہوئے تھی گاؤں تکیے سے، بی بی نے جواب سلام دیا، کہنے لگے بنت رسول مدینے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے ایک وقت معین کر لیں، اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیا میں فرق پڑتا ہے۔ بی بی ٹیک لگائے ہوئے تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی ابو الحسن مدینے والوں سے جا کر کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی اب انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی۔ اور ابو الحسن میں نے تم سے زندگی میں بہت کم خواہش کی، تو میرے لیے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دو، ایک مقام بنوا دو جہاں جا کر میں اپنے بابا پر گریہ کروں۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ تعمیر کیا، تو سنتے ہو نا خدا تمہیں جنت البقیع کی رضا نصیب کرے۔ علی نے حجرہ تعمیر کیا، بی بی کا دستور تھا کہ صبح سویرے بچوں کو لے کر جنت البقیع بیت الحضور تک چلی جاتی، دوپہر تک گریہ کرتی، دوپہر کو بچوں کو کھانے وغیرہ کی ضرورت سے فارغ کرتی، پھر چلی جاتی، شام کو پلٹتی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، سنو گے تم رو رہی ہو، ایک ایک دن بی بی اپنے باپ پر روتی تھی اس حجرے میں بیٹھ کر۔ ایک دن بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا دروازے پر۔ ایک مرتبہ علی نے شہزادی کی صورت دیکھی اور کہنے لگے بنت رسول جس دن سے رسول کا پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اس دن سے آج تک میں نے تمہارے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی، یہ آج تمہارے چہرے پر خوشی کیسی؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو؟ بیت الحضور میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میرے بابا میرے خواب میں آئے، مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے فاطمہ تیری مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے، آج تو میرے پاس آنے والی ہے۔
تو علی یہ جو تم میرے چہرے پر خوشی دیکھ رہے ہو نا، یہ باپ سے ملنے کی خوشی ہے. خدا ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے. علی باہر جا رہے تھے، واپس پلٹ آئے. کہا ابو الحسن دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرو. کنیز کو بلا کر علی نے بچیوں کو کنیز کے حوالے کیا. بہت لوگ ایام شہادت کے منا رہے ہو نا، بہت لوگ بچیوں کو کنیز کے حوالے کیا. کہا بنت رسول بات کیا ہے؟ کہا دونوں بیٹوں سے کہو کہ نانا کی قبر کی زیارت کو جائیں اور انہیں بھیج کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. میں تم سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. ایک معصوم زوجہ کی وصیت معصوم شوہر سے. علی نے بچیوں کو کنیز کے حوالے کیا. بچوں سے کہا کہ نانا کی قبر کی زیارت کو جاؤ. بچے گئے، دروازہ پھیر دیا. کہا ابو الحسن میرے قریب آ کے بیٹھ جاؤ. جب علی بیٹھ گئے نا تو کہا بنت رسول بتلاؤ. کہا ابو الحسن میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر میں نے پوری زندگی میں کبھی تمہارے حق کی خدمت میں کوئی کوتاہی کی ہو تو مجھے یہی معاف کر دو. علی کانپنے لگے. کہا بنت رسول تم صاحب تطہیر ہو، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی. کہا ابو الحسن میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بے ماں کے ہوں گے، یتیم ہوں گے. تو اگر وہ کوئی تقصیر کریں تو کیونکہ یتیم بچے ہوں گے نا، ان سے بلند آواز سے بات نہ کرنا. کہا نہیں بی بی نہیں، تمہارے بچے بھی صاحبان تطہیر ہیں، ان سے کسی تقصیر کا کوئی امکان نہیں. کہا علی میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے. آخری جملہ. اور دشمنوں کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے. اور میری چوتھی اور آخری وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد مجھے بھول نہ جانا. کبھی کبھی قبر پہ سلام کے لیے آتے رہنا. بی بی نے وصیتیں کی، علی نے وصیت سنی اور کہا بنت رسول تم نے تو اپنی وصیتیں کر دی، اب میری وصیتیں بھی سن لو. میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو نادار تھا، تمہارے حق کو ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا. کہا نہیں علی نہیں، تم نے میرے پورے حق کو ادا کیا ہے. کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا کو میرا سلام کہنا. میری تیسری وصیت یہ ہے کہ اپنے بابا سے کہنا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا. اور میری آخری وصیت یہ ہے کہ دفنانے کے بعد میں تمہاری قبر پہ آتا رہوں گا، تمہیں سلام بھی کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جواب سلام میں اپنے کانوں سے سنوں. علی نے وصیتیں کی، بی بی نے وصیتیں سنی. علی نے وصیتیں کی، بی بی نے وصیتیں سنی. ابھی دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. علی نے اٹھ کے دروازہ کھولا، دیکھا کہ دونوں بچے روتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں. کہا بیٹو بات کیا ہے کہ تم اتنے جلدی آ گئے؟ کہا بابا کیا مسئلہ ہے؟ ہم جیسے ہی نانا کی قبر پہنچے تو ایک مسئلہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بالوں کو بکھیرے رسول کے سرہانے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں. تو بابا کیا ہماری اماں جان دنیا سے گزر گئی؟ انکا انت السمیع العلیم.